مرتبہ ڈائریکٹ سجدہ کرے۔ قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سجدے کی دعوت دے گا۔ جو دنیا میں پنجگانہ نمازی رہے وہ آرام سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور جو دنیا میں بے نمازی رہے، منمانی کی نماز پڑھتے رہے، مرضی کی نماز پڑھتے رہے، وقت ملا تو ادا کیے، وقت نہیں ملا تو ادا کیے، ایسے لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ جو جمعے کے نمازی ہیں، جو عید کے نمازی ہیں، ایسے لوگ سجدہ چاہ کر بھی کر نہیں پائیں گے۔ ان کا پیٹھ بلے کی طرح سیدھا ہو جائے گا، وہ جھکنا چاہیں گے نہیں جھکیں گے۔ فلا یستطیعون، وہ جھکنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر رسوائی اور بے عزتی چھا جائے گی، ذلت چھا جائے گی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، دنیا میں بار بار ان کو بلانے والا بلاتا تھا، آؤ نماز کو، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی تم کہاں تلاش کر رہے ہو؟ یہاں ہے، مسجد میں ہے کامیابی، تم آؤ نماز کو۔ کتنی مرتبہ بلانے والا مؤذن، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز، نیند سے بہتر ہے نماز۔ پکار پکار کے یہ مؤذن انسان بھی بلاتا تھا، وہ مرغا بھی بانگ دے کے جگاتا تھا، مگر یہ انسان غفلت کی چادر اوڑھ کے سوتا ہی رہا، الارم بند کر کے سوتا ہی رہا۔ محترم حضرات، نماز کو چھوڑنا ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ پیغمبروں کے گوشوں کا ذکر کرتے ہوئے خاص کر نماز کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن نے ذکر کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارا مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے تھے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ کعبۃ اللہ پروردگار میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ یہاں آ کر لوگ نماز ادا کریں۔ ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یاد کرو پیغمبر اسماعیل کو، بڑا سچا نبی تھا، وعدے کا پورا کرنے والا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ میرا رسول تھا، وہ میرا نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی پہاڑ پر جو تعلیمات دی، اس میں سے خاص کر نماز کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے پیغمبر موسیٰ میری یاد کے لیے نماز کی پابندی کیا کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کے گود میں بچے تھے بات کرنے لگے، معجزانہ طور پر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں، مریم کے گود میں کیا بات کرنے لگے، ان کے باتوں کو، بچپن کے الفاظ کو قرآن نے نقل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت فاوصانی بالصلاۃ، کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دیا، اور خاص کر کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی وصیت کی۔ تو آپ دیکھتے ہوئے جائیے، پیغمبروں کے مختلف گوشوں کا ذکر کرتے ہوئے خاص کر اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے مومنوں کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ آخرت میں نجات کس کو ملے گی، جنت کس کو ملے گی، کامیابی کسے ملے گی۔ بہت سارے اوصاف اللہ نے یہاں ان آیات میں ذکر کیے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان اوصاف میں پہلا وصف بھی نماز اور آخری وصف بھی نماز، مومنوں کی پہلی صفت بھی نماز ذکر کی گئی اور مومنوں کی آخری صفت بھی نماز ذکر کی گئی۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پھر آخری میں فرمایا الذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ان آیات کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں زندگی کا مقصد بندگی ہے۔ زندگی کی اصل خواہش کیا ہے؟ زندگی کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز کی عبادت ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں کی شریعت میں نماز ضروری تھی۔ ہاں، اوقات الگ ہیں، تعداد الگ ہے، نماز کا طریقہ الگ، لیکن ہر شریعت میں ہر پیغمبر کو نماز کا حکم تھا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے ان پیغمبروں کی طرف وحی کی
کہ تم بھلے کام کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جتنے پیغمبر تھے اللہ نے سارے پیغمبروں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دی۔ قرآن کریم مختلف پیغمبروں کے گوشوں کا ذکر کرتے ہوئے خاص کر نماز کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن نے ذکر کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارا مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے تھے، ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ کعبۃ اللہ پروردگار میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ یہاں آ کر لوگ نماز ادا کریں۔ ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یاد کرو پیغمبر اسماعیل کو، بڑا سچا نبی تھا، وعدے کا پورا کرنے والا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ میرا رسول تھا، وہ میرا نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی پہاڑ پر جو تعلیمات دی، اس میں سے خاص کر نماز کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے پیغمبر موسیٰ میری یاد کے لیے نماز کی پابندی کیا کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کے گود میں بچے تھے بات کرنے لگے، معجزانہ طور پر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں، مریم کے گود میں کیا بات کرنے لگے، ان کے باتوں کو، بچپن کے الفاظ کو قرآن نے نقل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت فاوصانی بالصلاۃ، کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دیا، اور خاص کر کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی وصیت کی۔ تو آپ دیکھتے ہوئے جائیے پیغمبروں کے مختلف گوشوں کا ذکر کرتے ہوئے خاص کر اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کرتا ہے۔ بڑی بڑی خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی حالت میں دیتا ہے۔ محترم حضرات، نماز بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ جو نمازی بندہ ہوتا ہے نا، وہ قبر میں جا کر بھی، مر جانے کے بعد بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ حالانکہ بندگی صرف زندگی میں ہے، موت آ جانے کے بعد کوئی عبادت نہیں، لیکن جو پنجگانہ نماز کا پابند ہوتا ہے، نماز کا اسے اتنا مزہ آتا ہے، مرنے کے بعد بھی، قبر میں چلے جانے کے بعد بھی وہ نماز کی پابندی کرنا چاہتا ہے، نماز کی فکر اسے ستاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کیے، معراج کی رات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عجیب بات، قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اب وہ کیسے پڑھ رہے تھے، یہ غیب کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں ہم کو زیادہ سوچنے کی اجازت نہیں۔ تو نبی نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے، میں نے معراج کے موقع پر دیکھا۔ یہ تو پیغمبر تھے، بلکہ عام مومنوں کے بارے میں، نمازیوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نمازی بندے کو قبر میں رکھ کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، دو فرشتے منکر نکیر اسے
روح پھونکتے ہیں وہ آدمی قبر والا اٹھ کے بیٹھتا ہے، آنکھ رگڑتے ہوئے دیکھتا ہے سورج ڈوب رہا ہے۔ جب بھی دفن کرو سورج ڈوبنے کا منظر اسے دکھایا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے، آنکھ کھولتا ہے تو سورج ڈوب رہا ہے۔ وہ فرشتوں سے کہے گا مجھے چھوڑ دو، مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے، وہ دیکھو سورج ڈوب رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا ایک بندہ مومن جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد بھی قبر کی زندگی میں بھی وہ نماز کی فکر اسے ستائے جاتی ہے۔ محترم حضرات، اکثر اوقات، بہت سارے اوقات میں اکثر مقامات پر نماز کو اولیت حاصل ہے، نماز کو پہلا درجہ، پہلا مقام حاصل ہے۔ آپ دیکھتے ہوئے جائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا تو سب سے پہلا عملی حکم آپ علیہ السلام کو جو دیا گیا نماز کا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو جا، نماز کی پابندی کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد سب سے پہلا حکم، عملی حکم، زکوٰۃ کا نہیں، حج کا نہیں، روزے کا نہیں، سب سے پہلا عملی حکم پیارے نبی کو نبی بننے کے بعد جو دیا گیا وہ نماز کا ہے۔ اور آگے دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے سے پہلے قباء نامی مقام پر 14 دن ٹھہرے، تو اس مقام پر سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مسجد بنائی نماز پڑھنے کے لیے۔ اب وہاں سے نکل کر قباء سے جب مدینہ منورہ پہنچے، وہاں بھی سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مسجد بنایا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو کوئی بڑا ہاسپٹل بنا سکتے تھے، کوئی بڑا اسکول بنا سکتے، مدرسہ بنا سکتے تھے، اپنا مکان بنا سکتے تھے۔ اللہ کے نبی ہجرت کرنے کے بعد بھی قباء میں ہو، مدینہ میں ہو، سب سے پہلے جو ضرورت محسوس کیا وہ نماز، مسجد کو بنایا اللہ کے نبی نے، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں زندگی میں سب سے پہلا مقام نماز کو حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، نکاح کے وقت دلہا اور دلہن کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ نئی زندگی کا آغاز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ کے نئی زندگی کا آغاز کرے۔ دلہا دلہن باوضو ہو کے جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے نئی زندگی کی شروعات کرے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، 7 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو کیا حکم دیا گیا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے اسے نماز کا حکم دیا کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ بچہ جب 10 سال کو پہنچ جاتا ہے، کہنے کے باوجود نماز کی پابندی نہیں کرتا تو مارنے کا حکم ہے، بچے کو مارو۔ 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اب بھی نماز نہیں پڑھتا، مارنے کا۔ حالانکہ ہماری شریعت بڑی نرم شریعت ہے، بڑی رحمت والی شریعت ہے، مارنے کی تعلیم ہماری شریعت نہیں دیتی، لیکن نماز کو چھوڑنے کی جب بات آئے، نماز میں سستی کی جب بات آئے، بچوں کو بھی مارنے کا حکم ہماری شریعت دیتی ہے۔ نماز کی تربیت دینے کے لیے، نماز کی ٹریننگ دینے کے لیے بچوں کو نماز کی پابندی کراؤ۔ عجیب بات ہے، ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے، کبھی کبھی باپ بڑا نمازی ہوتا ہے، پنجگانہ نمازی، بڑا دیندار ہوتا ہے، گھر میں بیگم نماز نہیں پڑھتی۔ کبھی الٹا ہوتا ہے، بیگم بڑی نمازی ہوتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا۔ میاں بیوی نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ دونوں نماز پڑھتے ہیں، اولاد نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے، جس گھر میں 10 سال کا بچہ ہو اور وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ گھر منحوس بن جاتا ہے، وہ گھر بے برکت بن جاتا ہے۔
جب تک گھر کے سارے افراد نماز کی پابندی نہیں کریں گے اس گھر میں برکت نہیں آئے گی، اس گھر میں رحمتیں نہیں آئیں گی، اس گھر میں آسمان سے خیر کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ گھر کے سارے لوگوں کو نماز پڑھنا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں گھر کے بڑے لوگ، ہم لوگ بڑے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں نا، بچہ ہے نا چھوڑ دو، 11 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ چھوٹا بچہ ہے معاف کر دیتے ہیں۔ نہیں، عادت ڈالیے، ان کی نیند کو خراب کیجئے مگر دین کو خراب نہ کیجئے۔ ان کو نیند سے اٹھائیے، اٹھتا نہیں تو پانی کے چھینٹے ماریے، پیر پہ ماریے، لیکن بچوں کو بچپن سے اگر آپ نمازی نہیں بنائیں گے بڑے ہو کے نمازی نہیں بنیں گے۔ تو بچوں کو 7 سال کے حکم سے ہی نماز کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، دنیا میں تو نماز کو پہلا درجہ اولیت حاصل ہے ہی، لیکن آخرت میں بھی نماز کو پہلا درجہ حاصل ہے۔ دنیا میں بھی نماز کو پہلا پوزیشن اور آخرت میں بھی نماز کو پہلا پوزیشن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ پہلا سوال زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، پہلا سوال حج اور عمرے کے بارے میں نہیں، پہلا سوال قربانی کے بارے میں نہیں، پہلا سوال رمضان کے روزوں کے بارے میں نہیں، پہلا سوال قیامت کے دن جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں۔ آج لوگ نماز کو کتنا معمولی سمجھ گئے، نماز کو بہت معمولی سمجھ گئے، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، بڑے بڑے جانوروں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ کس لیے میرے بھائی؟ قیامت کے دن تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا اس سلسلے میں تیاری نہیں کر رہے ہیں آپ۔ جو نماز میں کامیاب وہ دوسرے ساری چیزوں میں کامیاب ہوگا۔ جس کی نماز کمزور ہے کتنوں بھی نہیں کیا کر لے وہ کیسے کامیاب ہوگا، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ نماز میں سستی کرتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، حج کرنا کوئی برا نہیں، عمرہ کرنا کوئی برا نہیں، قربانی دینا کوئی برا نہیں، بلکہ یہ بھی بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس سلسلے میں پہلے فکر مند ہو جائیے۔ آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، آپ فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھیں گے، 2 رکعت فجر کی نماز، آپ کو حج عمرے سے بڑھ کر ثواب ملے گا، آپ کو قربانی دینے سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ صرف فجر سے پہلے جو 2 رکعت نماز ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ خزانے ہیں یہ سارے خزانوں کو آپ خیرات کر دے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا فجر سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنے والے کو مل جاتا ہے۔ سنت کا جب اتنا ثواب ہو تو فجر کی فرض نماز کا کتنا ثواب ہوگا؟ آپ بیٹھے بیٹھے یہاں وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ حج عمرے کر رہے ہیں، قربانی پہ قربانی دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے نمازی بنو، بعض میں دوسری نیکیاں کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر نماز کی پابندی کیجئے، اس کے بعد قربانی دیجئے۔ پہلے نماز کا ذکر ہے، اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے۔ پہلے ارکان اسلام میں دوسرا رکن نماز ہے اور آخری رکن ہے حج ادا کرنا، آخری رکن حج ادا کرنا۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں اور ماں اور بہنوں، نماز کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونے والا ہے۔ سورہ مدثر میں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ جنت کی کھڑکیوں سے جھانک کر جہنم میں دیکھیں گے، جہنمی تڑپ رہے ہیں، جہنمی چلا رہے ہیں، جہنمی آگ میں جل رہے ہیں،
وہ پکار کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، او جہنمیوں تم لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ اللہ اکبر، بہت سارے جواب دیں گے، وہ بہت سارے جواب دیں گے، اس میں سے پہلا جواب کیا ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ دنیا میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے تھے، ہم تو جنت میں ہیں، تم لوگ جہنم میں کیوں چل رہے ہو؟ ان کا پہلا جواب یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے۔ اللہ اکبر، ہم بے نمازی تھے اس لیے جہنم میں آ گئے۔ کتنی بڑی بات ہے غور کرنے والوں کے لیے۔ محترم حضرات، نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نماز کی بڑی تاثیر ہے، نماز پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ، نماز جیسے نبی کی نماز ہو ویسی نماز اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کی نماز آپ کو برائیوں سے روکے گی، میری نماز مجھے گناہوں سے روکے گی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ بے شک نماز برائی سے، گناہوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز گناہ سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر میری نماز مجھے گناہوں سے نہ روکے، اگر میری نماز مجھے بے حیائی سے نہ روکے تو سمجھ جانا چاہیے کہ نماز میں فرق ہے، نماز کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں فرق ہے۔ خشوع و خضوع والی نماز نہیں، یہ جلدہ جلدی کی نماز ہے۔ نبی نے جیسے نماز پڑھی ویسے سنتوں والی نماز نہیں، یہ منمانی کی نماز ہے۔ اس وجہ سے میری نماز مجھے برائی سے نہیں روکتی۔ تو جو آدمی نماز بھی پڑھتا ہے مسجد میں، مسجد سے باہر جا کے جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے مسجد میں، مسجد سے باہر مارکیٹ میں دھوکہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے مسجد میں، مسجد سے باہر جا کے گندی گالیاں دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو نماز، قرآن تو کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور یہ نمازی پنجگانہ ہے مگر برائی سے رکتا نہیں ہے، تو کیا قرآن کی آیت جھوٹی ہے؟ ہرگز نہیں، ہماری نماز جھوٹی ہے، قرآن کی آیت جھوٹی نہیں۔ لہٰذا نماز کو ویسے ادا کیجئے جیسے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے تم نماز پڑھو۔ گویا نبی نے جیسے نماز ادا کی ہم سب کو ویسے نماز ادا کرنا چاہیے، ہم سب کو ویسے پابندی کرنا چاہیے، تبھی چل کر ہماری نماز ہم کو برائیوں سے اور بے حیائی سے روکے گی۔ ذرا آگے کی آ جائیے، پیچھے جگہ خالی نہیں ہے، اگلے صفوں میں آ جائیے۔ محترم حضرات، نماز کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے، نماز انسان کے دل کو سکون دلاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے آدمی کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، آدمی کے دل کو سکون اور چین ملتا ہے نماز پڑھنے سے۔ تو لہٰذا آپ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہیں، دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرا دل کا سکون نماز میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانے کے مؤذن تھے، پیارے نبی کہتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال جلدی اذان دو اور ہم کو دلوں کا سکون پہنچاؤ۔ نماز پڑھ، ایک نمازی بندہ ہے، ایک بے نمازی بندہ ہے۔ پنجگانہ نمازی بندے کے آپ غور سے دیکھیے، اس کے چہرے پہ جو ہنسی ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ جو سکون ہوتا ہے، اس کے دلوں میں جو چین ہوتا ہے، بے نمازی کے دل میں نہیں ہوتا۔ اگرچہ کہ وہ لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہو سکتا ہے، وہ رات میں اسے نیند بھی نہیں آتی، اتنی بے چینی اسے ہوتی ہے۔ ایک نمازی بندہ اگرچہ کہ وہ غریب ہوتا ہے، غربت میں رہ کر، چھوٹے مکان میں رہ کر جتنا سکون ایک نمازی کے گھر میں ہوتا ہے، ایک نمازی کے دل میں ہوتا ہے،
وہ بے نمازی جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتا ہے اس کے پاس وہ سکون نہیں رہتا. یاد رکھ لیجئے نماز انسان کو سکون عطا کرتی ہے, دلوں کا اطمینان انسان کو نماز عطا کرتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگو سکون و چین کو تم کہاں تلاش کر رہے ہو؟ آؤ ادھر, اللہ کے ذکر میں سکون ہے, نماز میں سکون ہے. محترم حضرات, نماز کے اس طرح کے بے شمار فائدے, اور ایک فائدہ میں آپ کو بتاؤں, نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے, بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے. قرآن کہتا ہے پیغمبروں کے بعد کچھ ایسے لوگ آ گئے, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پیغمبروں کے بعد دنیا میں کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا, نماز کو چھوڑ دیا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ. نماز کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نفسانی خواہشات میں ملوث ہو گئے, بے حیائی کے کام کرنے لگے. تو معلوم یہ ہوا نماز, جو نمازی بندہ ہوتا ہے وہ نفسانی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. جو بے نمازی ہوتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے اور من مانی کی زندگی گزارتا ہے. محترم حضرات, نماز, جمعہ کی نماز ہم ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان دے دی جائے اب آپ کے لیے تجارت کرنے کی اجازت نہیں. وابتغوا من فضل اللہ. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة, نماز جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے, فاسعوا الى ذکر اللہ, آؤ نماز کی طرف, آؤ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آ جاؤ. وذروا البیع, اور کاروبار کو چھوڑ دو, تجارت کو چھوڑ دو, بزنس کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ نماز کو آ جانا اور تجارت کو چھوڑ دینا, یہ تمہاری آخرت کے لیے بھلا ہے, دنیا کے لیے بھی بھلا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جیسے ہی نماز ختم ہو جائے, سنت ادا کرنے, نفل ادا کرنے کے بعد, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھر نکل جاؤ, اللہ کے روزی کو تلاش کرو, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو محترم حضرات, جمعہ کے دن بہت سارے لوگوں سے یہ سستی ہوتی ہے, بڑے دیر سے نماز کو آتے ہیں. جمعہ کی نماز سارے نمازوں میں بڑی اہمیت والی نماز ہے. ہفتہ واری عید کی نماز سمجھیے. اس عید کی نماز بہت سارے لوگ پنجگانہ نماز تو ادا نہیں کرتے, جمعہ میں ایک دن نماز کو آتے ہیں, اور اس نماز میں بھی اتنی سستی ہوتی ہے خطبہ چھوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے یہ جمعے کا جو خطبہ ہے یہ بھی سننا فرض ہے. جمعے کا خطبہ آپ کا چھوٹ گیا تو آپ کا نام دفتر میں نوٹ نہیں ہوگا, رب العالمین کے دربار میں حاضر ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا جمعہ کے دن بھی اگر ہم لوگ دیر سے آئیں, لیٹ آئیں, تو کل قیامت کے دن بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا. تو لہٰذا جمعہ کا خطبے کا جو وقت ہوتا ہے اس سے کم از کم 15-20 منٹ پہلے مسجد کو آئیے, 2 رکعت 4 رکعت ادا کیجئے, نبی پر درود بھیجتے ہوئے بیٹھیے, دعا و مناجات میں مشغول ہو جائیے. تو لہٰذا جمعہ کے دن جلد آنے کی عادت بنائیں کہ جمعہ یہ ہفتہ واری عید کا دن ہے مومنوں کے لیے. اسی طریقے سے محترم حضرات, نماز میں جو ارکان ہیں اس میں سے اہم رکن سجدہ ہے. سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب عبادت ہے, کیونکہ انسان پہلے تو ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری اور اپنی عاجزی اور اپنی بے مائگی کا اظہار کرتا ہے. اس کے بعد رکوع کرتا ہے, جھکتا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی بتاتا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں. اس کے بعد اپنے ماتھے کو زمین پہ رگڑتا ہے, سجدے میں پورے بدن کو جھکا دیتا ہے اور اللہ کے سامنے بتاتا ہے اللہ خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی, پروردگارا میرے کان تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں, میرا دماغ تیرے آگے جھکا ہوا ہے, میری نظریں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں, میری ہڈیاں, میرا انگ انگ, میرا بدن کا ایک ایک حصہ تیرے سامنے جھکا ہوا ہے.
اللہ کے سامنے یہ عاجزی پیش کرتا ہے۔ تو نماز میں سب سے اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ اللہ کو یہ عبادت سجدے کی عبادت اللہ کو اتنا پسند ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ میرے بندے ایک اور بار میرے سامنے ڈائریکٹ مجھے سجدہ کرے۔ دنیا میں تو میرے آگے سجدہ کرتے تھے یہ سوچ کر کہ میرے سامنے اللہ ہے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، لیکن اللہ کی خواہش ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، سارے انسان ایک ہی میدان میں ہوگے، پروردگار کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا کہ بندے میرے سامنے ایک مرتبہ ڈائریکٹ سجدہ کرے۔ قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سجدے کی دعوت دے گا۔ جو دنیا میں پنجگانہ نمازی رہیں وہ آرام سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور جو دنیا میں بے نمازی رہیں، منمانی کی نماز پڑھتے رہے، مرضی کی نماز پڑھتے رہے، وقت ملا تو ادا کیے، وقت نہیں ملا تو ادا کیے، ایسے لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ جو جمعے کے نمازی ہیں، جو عید کے نمازی ہیں، ایسے لوگ سجدہ چاہ کر بھی کر نہیں پائیں گے، ان کا پیٹھ بلے کی طرح سیدھا ہو جائے گا، وہ جھکنا چاہیں گے نہیں جھکیں گے۔ فلا یستطیعون، وہ جھکنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر رسوائی اور بے عزتی چھا جائے گی، ذلت چھا جائے گی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، دنیا میں بار بار ان کو بلانے والا بلاتا تھا، آؤ نماز کو، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی تم کہاں تلاش کر رہے ہو؟ یہاں ہے، مسجد میں ہے کامیابی، تم آؤ نماز کو۔ کتنی مرتبہ بلانے والا مؤذن، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز، نیند سے بہتر ہے نماز۔ پکار پکار کے یہ مؤذن انسان بھی بلاتا تھا، وہ مرغا بھی بانگ دے کے جگاتا تھا، مگر یہ انسان غفلت کی چادر اوڑھ کے سوتا ہی رہا، الارم بند کر کے سوتا ہی رہا۔ محترم حضرات، نماز کو چھوڑنا ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جو بھی غیر مسلم ہوتے تھے ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ مسلمانوں پہ کوئی ٹیکس نہیں، اپنی حکومت میں غیر مسلموں سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اور جو آدمی بے نمازی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے ان سے بھی ٹیکس وصول کرتے تھے، اور گورنروں کو خط میں لکھتے تھے ایسے بے نمازیوں سے ٹیکس وصول کرو، اور آخری میں لکھتے تھے ما ہم بمسلمین، وہ لوگ مسلمان نہیں ہے، ٹیکس وصول کرو، کیونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور ایک کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز ٹوپی، داڑھی اور جھبا نہیں۔ مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں۔ مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز حج اور عمرے نہیں۔ مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز صرف رمضان کے روزے نہیں۔ کہا ایک مسلمان اور ایک کافر دونوں کے بیچ میں حد فاصل کیا ہے؟ دونوں کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھے مسلمانوں کے صف میں داخل ہو جاؤ، نماز نہیں پڑھے دنیا والے لاکھ مسلمان کہیں آپ اسلام کی نظر میں مسلمان نہیں، اگرچہ کہ مسلمان کے قبرستان میں دفن کیے جاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لوگو نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز چھوڑ کے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، نماز چھوڑ کے کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول پوری زندگی نماز پڑھتے رہے، پوری زندگی پیارے نبی نماز کی جتنی پابندی کیے اتنی کسی کی پابندی نہیں ہوئی۔ اتنی پابندی بیماری کے عالم میں بھی دو آدمیوں کے سہارا لے کر مسجد کو آ کے نماز پڑھاتے تھے اللہ کے رسول۔ جب آنے کی طاقت نہیں تو گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول، اور جب
بیمار اتنی بڑھ گئی، اللہ کے نبی کے اب آخری اوقات چل رہے ہیں، آخری لمحات چل رہے ہیں، آپ زبان سے کچھ بولنا چاہتے ہیں اور بولنا چاہتے ہیں مگر آواز باہر نہیں نکلتی ہے۔ صحابہ کان لگا کے سنیں، پیارے نبی انتقال سے پہلے کیا بول رہے ہیں، آہستہ کچھ بول رہے ہیں۔ صحابہ کان لگا کے سنیں، پیارے نبی کی زبان پہ آخری الفاظ یہ تھے امت کے لیے آخری الفاظ یہ تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ امت کو آخری حکم کیا دے کے جا رہے؟ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ نماز پڑھو بولنے کی طاقت نہیں، صرف اتنا بول رہے، نماز نماز۔ محترم حضرات، نبی کی اس سنت کو، نبی کے اس حکم کو، نبی کی اس خواہش پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان کی سب سے بڑی پہچان جو نماز ہے اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت نازل فرما، مسجد کو آباد روزانہ 5 ٹائم ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صحت اور سکون کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمان جو مظلوم ہیں، اے اللہ ستائے جا رہے، تڑپائے جا رہے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی حالت پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے پروردگار جو یہودی ان کو مار رہے، ان کو کچل رہے، ان پر بمباری کر رہے ہیں، اے پروردگار آسمان سے ان پر عذاب کے کوڑے برسا۔ اے اللہ آسمان سے ان کے اوپر بجلی کے کوڑے برسا۔ الہ العالمین ان کے ظلم سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے اسلام کے، عالم اسلام کے لوگوں کو حفاظت فرما، امن شانتی سکون کی دولت ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔